کیا احادیث میں اسرائیل کے خاتمے کی پیشگوئی کی گئی ہے؟ کیا ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں مظلوموں کا بدلہ لیا جائے گا؟ اس ڈاکیومنٹری ویڈیو میں ہم اسلامی روایات، احادیث اور موجودہ حالات کو ملا کر تجزیہ کریں گے کہ آیا اسرائیل کا خاتمہ قریب ہے یا نہیں۔ اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے درد کا باعث رہی، لیکن کیا اسلام میں اس کے خاتمے کی پیشگوئی کی گئی ہے؟ کیا احادیث ہمیں ایک ایسی جنگ کی خبر دیتی ہیں جہاں اسرائیل کا وجود مٹ جائے گا؟ آئیے احادیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ آخر اسرائیل کا انجام کیا ہوگا۔ اسرائیل کا قیام 1948 میں ہوا، تب سے لے کر آج تک فلسطینی عوام مسلسل ظلم و ستم کا شکار رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں، عالمی احتجاج اور اسلامی دنیا کی خاموشی، یہ سب اس کے وجود کو روک نہ سکے۔ لیکن قرآن اور احادیث ہمیں بتاتے ہیں کہ ظالم کب تک باقی رہ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں، یہاں تک کہ یہودی درخت اور پتھر کے پیچھے چھپیں گے اور وہ درخت اور پتھر کہیں گے کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی ہے، آؤ اسے قتل کرو۔ صحیح مسلم 29-22۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ ایک عظیم جنگ ہوگی جس میں مسلمان غالب آئیں گے۔ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بعد ایک بڑی جنگ ہوگی جس میں اسرائیل تباہ ہو جائے گا۔ یہ جنگ ملحمۃ الکبریٰ کہلاتی ہے۔ اسرائیل کی موجودہ بربریت کو دیکھ کر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اسی دور کے قریب ہیں۔ غزہ پر حملے، بچوں کی شہادتیں، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ وقت قریب ہے۔ فخر کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے اور یثرب برباد ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ مستند احمد۔ یہ احادیث ہمیں صرف خبر نہیں دیتی بلکہ ذمہ داری بھی دیتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ امت میں اتحاد پیدا کریں۔